اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات بھیجیں محمد۔ ظاہر ہے آپ حضرات جو اس مجلس کے ناظرین ہیں اور سامعین ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک ہنگامی حالات میں یہ مجلس جو ہے منعقد ہو رہی ہے۔ تو پہلے تو حکومت کی طرف سے سختی سے پابندی ہو گئی تھی کسی امام باڑے میں مجلس منعقد نہیں ہوگی، گھروں میں ہوں گی، لیکن بہرحال جب ہم نے اس پر احتجاج کیا تو ہمارے احتجاج کو مانا گیا اور تسلیم کیا گیا، اور ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ کم از کم 25-30 افراد تو ہوں کہ جو اس مجلسوں میں شرکت کریں تاکہ اس کی ایک مجلس کی شکل ہو سی۔ لیکن حکومت نے عذر کیا کہ بھئی اپنے جو اور دوسرے مذاہب ہیں وہاں بھی اگر کوئی پروگرام اگر ہوتا بھی ہے ان کے یہاں تو 5 سے زیادہ کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ نماز کے لیے بھی ان کا 5 کی ہم نے اجازت دی ہے، لہذا ان مجلسوں میں بھی اگر اجازت ہوگی تو 5 سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ بہرحال ہماری شرط یہ تھی کہ جو مجلسیں آن لائن جائیں، مین جو مجلسیں ہوتی ہیں جیسے لکھنؤ کی جو خاص بڑی مجلسیں ہوتی ہیں جس کو بڑی مجلسیں کہا جاتا ہے، یہ تو ہر مجلس ہی بڑی ہے لیکن ان کو عرف عام میں بڑی مجلس کہا جاتا ہے، وہ اب گھروں سے اگر ہوئی تو پھر وہ امام باڑے کی مجلس تو نہیں کہلائے گی۔ اگر میرے گھر میں اگر وہ مجلس وہاں سے نشر ہو گئی تو یہ تو نہیں کہا جائے کہ امام باڑے غفر مآب کی مجلس ہے۔ جب امام باڑے غفر مآب کی مجلس ہے تو غفر مآب ہی میں منعقد ہونا چاہیے، وہیں سے نشر ہونا چاہیے، وہیں سے آن لائن جانا چاہیے، چاہے آپ اکیلے کیوں نہ اجازت دیں مجھے کہ میں اکیلے وہاں پڑھوں، لیکن ہو امام باڑے سے ہی۔ گھر سے مجلسیں جو ہو رہی ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر اس امام باڑے کی مجلس جائے تو امام باڑے سے ہی جائے، چاہے مجھ کو اکیلا کیوں نہ اس میں پڑھنا پڑے۔ تو لہذا بہرحال اتنی اجازت ہمیں ملی ہے، لہذا اس کی ہم کو پابندی کرنا ہے، جو ہم نے وعدہ کر لیا ہے اس کی پابندی ہمیں کرنا ہے۔ لہذا عوام سے ہماری گزارش یہی ہے، پبلک سے گزارش یہی، مومنین سے گزارش یہی ہے کہ وہ آن لائن اس مجلس کو سنیں اور امام باڑے میں آنے کی زحمت نہ کریں، کیونکہ اگر امام باڑے میں آئے یہاں مجمع ہوا تو جو اجازت ملی ہمیں وہ ہو سکتا ہے اس کو خطرے میں آ جائے گی کہ صاحب آپ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، 5 کی ہم نے اجازت دی تھی اور آپ کے فرض کیجیے 500 جمع ہو گئے، 1000 جمع ہو گئے، تو ہو سکتا ہے کہ جو ہماری محنت ہے اسی کے اوپر بھی پانی پھر جائے، اور جو ہماری مصلحت ہے کہ امام باڑے ہی سے آن لائن مجلسیں جائیں وہ بات جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور اس کا پھر ہم گھروں کے اندر سے۔ تو لہذا گزارش ہے عوام سے، ہماری پبلک سے، مومنین سے کہ وہ گھروں آن لائن جا رہی ہے مجلس، لائیو جا رہی ہے مجلس، اس کو گھروں ہی میں سنیں، انشاءاللہ ثواب ان کو پورا ملے گا انشاءاللہ۔ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پورا ان کا ثواب عطا کریں گی، کیونکہ ایک آنسو کا قطرہ بھی چاہے تنہائی میں کیوں نہ بہہ جائے، ایک آنسو ضروری نہیں ہے کہ مجمع ہو تو مجلس ہو، بلکہ مجلس کا مطلب یہ کہ ایک آنسو کا قطرہ بھی غم حسین، امام حسین میں اگر بہہ جائے تو وہی ہماری جنت کا ضامن بن جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم وہاں بڑے مجمع کے ساتھ شریک ہوں تبھی ہمیں جنت ملے گی، نہیں، خلوص ہونا چاہیے اور جو ہے وہ لگاؤ ہونا چاہیے، دلی تعلق ہونا چاہیے، ثواب اس کا ہوتا ہے۔ کیونکہ پہلی مجلس میں عموماً تاریخ عزاداری بیان کی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ چند جملے، یہ روایت رہی ہے اس امام باڑے کی
کے تاریخ ازا کو ہم بیان کرتے ہیں، اور جو عزاداری کی اہمیت ہے اور جو ائمہ معصومین نے جو گریے کی اہمیت بیان کی ہے اور جو غم امام حسین کی عظمت و شرف بیان کیا گیا ہے، وہ عموماً پہلی دوسری مجلس میں وہ بیان ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عزاداری جو موجودہ عزاداری کی شکل ہے یہ لکھنؤ ہی سے شروع ہوئی۔ لکھنؤ ہمیشہ مرکز عزا رہا اور یہاں کے مراسم جو ہیں وہ دوسرے شہروں تک پہنچے، بلکہ دوسرے ملکوں تک بھی یہاں کے مراسم پہنچے ہیں۔ پہلے لکھنؤ میں جب تک جناب غفرامآب رحمۃ اللہ دلدار علی کا نام تھا، جناب غفرامآب بعد میں ان کو دیا گیا لقب، وہ جو ہے وہ نصیر آباد کے رہنے والے رائے بریلی، وہ یہاں پر تشریف لائے۔ وہاں پر ان کو غیبی آواز تک پہنچی کہ دلدار علی جاؤ اور علم حاصل کرو۔ ایک غیبی آواز بچپنے میں ان کو ملی کہ جاؤ اور علم حاصل کرو، جاؤ اور علم حاصل کرو۔ تو انہی نے پہلے تو وہیں نصیر آباد ہی میں جو وہاں کے مولوی حضرات تھے وہاں سے علم حاصل کیا، اور غربت کا عالم یہ تھا، جسے آپ توجہ فرمائے کہ یہاں آج تو ماشاءاللہ جب لڑکے جاتے ہیں ایران تو بہترین ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، عراق جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کو تمام سہولتیں فراہم ہوتی ہیں، لیکن جناب دلدار علی غفرامآب کا عالم یہ تھا کہ چراغ میں تیل ڈالنے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس۔ دیکھیے اس سے ہم ایک طلاب کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس اس میں ہے، اور طالب علم جو ہے ان کے لیے بہت بڑا درس، اس لیے میں یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ ان کے پاس اتنا رقم نہیں ہوتی تھی اتنا کہ چراغ کے اندر تیل ڈلوا سکیں اور پڑھ سکیں۔ تو وہ جاتے تھے کہیں دکان پر بیٹھ گئے جہاں چراغ جل رہا ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر انہوں نے اپنی کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا۔ جب دکان بند ہونے لگی، اب رات میں وہی ظاہر ہے کہ پوری رات تو دکان کھولی نہیں رہے گی، وہ 9-10 بجے جب بھی وہ بند کرتا تھا وہ بند ہونے لگی تو انہوں نے اپنی کتابوں کو سمیٹا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بارات جا رہی ہے تو بارات کے ساتھ روشنی کا انتظام ہوتا ہے، تو اس سے آپ ان کی کنسنٹریشن بھی دیکھیے ان کا، ذرا سا ہلدر ہنگامہ ہو تو ہم ہلدر مچا دیتے، ارے صاحب ڈسٹرب کر رہے ہو، ہم پڑھ رہے ہیں نہیں دیکھتے پڑھ رہے ہیں، ارے ہلدر بند کرو، ہنگامہ بند کرو، ہم نے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کتاب میں لکھا کیا ہے تمہاری ہلدر کی وجہ سے۔ اور ظاہر ہے جب بارات جا رہی ہے تو شور بھی ہے، ہنگامہ بھی ہے، اس روشنی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے میلوں چلے جاتے تھے۔ مثلا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بارات جا رہی، 10 کلومیٹر 10 میل کا فاصلہ وہاں پر، معلومات 10 میل تک پیدل کتاب پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ یوں علم حاصل کیا، یوں علم حاصل کیا۔ اس کے بعد یہاں لکھنؤ تشریف لائے، اس کے بعد پھر پہلے طالب علم تھے دنیا کے کہ جنہیں عراق اور ایران میں جا کر تعلیم حاصل کی۔ اس سے پہلے ہندوستان کا کوئی بھی طالب علم کبھی ایران عراق تعلیم کے لیے نہیں گیا۔ تو کس طرح سے؟ پانی کے جہاز سے نہیں، ٹرین سے نہیں، ہوائی جہاز سے نہیں، پیدل۔ سنیں آج کے طلاب، آج کے طالب علم سنیں آج کہ پیدل عراق گئے، پیدل سفر، جنگلوں میں سفر، صحراؤں میں سفر، جہاں جہاں دریا تھے وہاں پر دریا میں وہ چھوٹی چھوٹی کشتیوں سے وہ دریا انہوں نے پار کیا، بڑے بڑے جہاز بھی زمانے میں نہیں تھے ایسے۔ اس کے بعد عراق میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، بھی ایران تشریف لے گئے اسی طرح سے پیدل، ایران کے علماء سے قصب فیض کیا انہوں نے، اور اس کے بعد واپس یہاں آئے، یہاں کے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں واپس آئے، وہاں کا نورانی ماحول چھوڑ کر، وہاں کا علمی ماحول چھوڑ کر یہاں کے جہالت کے اندھیروں میں آئے تاکہ وہاں سے علم کا نور لے اور یہاں اندھیرے میں روشنی پھیلائے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل وہی انداز تھا جو اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا تھا، تو ان کے ایک ماننے والے غلام نے بھی وہی انداز اختیار فرمایا کہ قاب قوسین ادنیٰ کی منزلوں پر گئے تھے، اس سے بہتر جگہ اور کہاں ہو سکتی تھی کہ جہاں رسول رک جاتے، لیکن وہاں پر رکے نہیں، واپس پھر زمین کے اوپر آ گئے تاکہ اپنے رسالت کی ذمہ داریاں نبھائیں۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اسی طرح سے جناب غفرامآب معراج کی منزلوں پر گئے
عراق و ایران کی جو علمی معراج تھی وہاں کے اوپر تشریف لے گئے، لیکن پھر یہاں جہالت کے اندھیروں واپس آئے تاکہ یہاں کی جہالت کے اندھیرے دور ہوں۔ اور آج کوئی علمی خانوادہ کے چیلنج کے ساتھ یہ ہے، چاہے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ناشکری میں انکار کر دیں، لیکن یہ کہ کوئی علمی خاندان پورے ہندوستان میں ایسا نہیں ہے کہ جو جناب فرماب یا ان کی اولادوں میں سے کسی کا شاگرد نہ ہو۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد۔ پورے ہندوستان کا کوئی شیعہ علمی خانوادہ ایسا نہیں ہے۔ جو مشہور اور عظیم خانوادے ہیں، ان کی جو نئے نئے خانوادے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن جو پرانے خانوادے ہیں ایک صلوات بھیجیں پر محمد۔ لیکن جو پرانے اور قدیم اور علمی خانوادے لفظوں پر غور ہے، فکر رہے کہ جو علمی خانوادے ہیں ان میں سے کوئی خانوادہ ایسا نہیں کہ جس کے سلسلہ شاگردی یا جناب فرماب سے ملے یا ان کے کسی اولاد سے نہ ملے۔ یہ ایک بہت بڑی خصوصیت ہے جو حاصل ہوئی، اور ہندوستان اور پاکستان کے پہلے مجتہد، اس زمانے میں تو پاکستان تھا ہی نہیں، وہ تو اب بنا، اس زمانے تو سب ایک تھا، اور بھی ملک بھی ایک تھے، برما بھی اس زمانے میں ایک تھا، سری لنکا بھی اسی میں شامل تھا، برما بھی یہی ہندوستان میں شامل تھا۔ تو یہ ہندوستان جو تھا اس زمانے میں اس سے 3 گنا زیادہ تھا۔ تو پورے اتنے عظیم ہندوستان میں پہلا جو مجتہد جو عراق و ایران سے تعلیم حاصل جس نے کی اور یہاں کا علم کا نور پھیلایا اور یہاں کے اوپر جو ہے انہوں نے مدرسے قائم کیے، اس کا نام ہے سید دلدار علی فرماب رحمۃ اللہ علیہ۔ صلوات بھیجیں بر محمد۔ تو علمی خدمتیں، اس کے بعد دوسری جو عظیم خدمت ان کی ہے وہ عزاداری ہے۔ عظیم خدمت جو پہلے یہاں عزاداری تھی، اہل سنت حضرات عزاداری یہاں مناتے تھے۔ شیعہ تھے تقیے میں رہتے تھے، چھپے چھپے رہتے تھے، اپنے ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے کو شیعہ کہہ سکے۔ پورے ہندوستان میں کوئی نماز جماعت نہیں تھی شیعوں کی۔ تاریخ اٹھائیے، میری زبان پر بھروسہ نہ کیجیے، میری بات پر بھروسہ نہیں کیجیے، تاریخ اٹھا لیجیے۔ پورے ہندوستان میں یہ جمعہ نہیں، دو کہتے جمعہ نہیں، جماعت بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شیعہ اپنے کو شیعہ کہتے ہی نہیں تھا، ہمت ہی نہیں تھی کہ شیعہ اپنے کو شیعہ کہہ سکے، تو لہذا کوئی جماعت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لوگ کہتے وہاں حیدرآباد سائڈ میں ہوتی تھی، نہیں، وہاں بھی نہیں ہوتی تھی شیعہ جماعت، وہاں بھی شیعہ جماعت نہیں ہوتی تھی، تاریخ دیکھ لیجیے آپ۔ حالانکہ شیعہ حکومت تھی وہاں، مگر پھر بھی وہاں امامت جو کرتے تھے وہ سنی امام کرتا تھا، تو وہاں بھی شیعہ امامت نہیں کرتا، پڑھتے تھے ساتھ میں، لیکن کہ امام جو ہوتا تھا وہ اہل سنت ہوتا تھا۔ یہ قطب شاہی حکومت میں بھی آپ تاریخ میں دیکھ لیں، پہلی مرتبہ جو شیعوں کی امام جماعت قائم ہوئی، وہ نماز جماعت قائم ہوئی، وہ جناب دلدار علی وہ فرماب نے قائم کی۔ پہلا کتب خانہ، شیعہ کتب خانہ ہندوستان میں انہی نے ہی قائم فرمایا، اور پہلا جو مدرسہ تھا وہ بھی انہی نے قائم فرمایا۔ اور پہلے عزاداری جتنی بھی ہوتی تھی وہ اہل سنت حضرات کی طرح سے ہوتی تھی، جیسے ڈھول تاشے واشے سب اسی میں شیعہ بھی شریک ہو جاتے تھے۔ یہ جتنے رسوم اعضاء ہیں، یہ تابوت ہے، یہ ذوالجناح ہے، یہ علم ہے، یہ تمام چیزیں انٹروڈیوس کی جناب دلدار علی فرماب علیہ الرحمٰن ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ اور بس یہاں پر ایک 2-3 شعر ہے جو ہماری خاندان کی بہت مشہور شاعر، ان کا تخلص بھی شاعر تھا، شاعر لکھنوی فضل صاحب، جو دوہا بہت ان کے نوحے مشہور ہے، اور ذاخر صاحب جو ان کے نوحے مشہور ہے، تو یہ ذاخر صاحب کے فرزند تھے اور فضل صاحب کے بڑے بھائی تھے، تو انہی نے تاریخ عزاداری لکھی ہے، اس میں انہی نے اور منظوم تاریخ لکھی ہے۔ اس میں یہاں خاندان فرماب کے سلسلے میں انہی نے کچھ شعر لکھی، یہ 70-80 سال پہلے کی یہ ہے اشعار، اسی لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ اس میں وہ تحریف وہ لکھتے ہیں کہ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے یہ باغ۔ یہ 70 سال پہلے کی بات ہے۔ 150 سال سے یکساں ثمر افشاں ہے یہ باغ، بزم و ساقی تو بدلتے رہے بدلہ نہ ایاغ۔ توجہ ہے، بزم و ساقی تو بدلتے رہے بدلہ نہ ایاغ، اور نہ کبھی اپنے پرایوں سے دبے اپنے دماغ،
روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. روشنی خاندانی چاہت ان کا تعلق تھا، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. یعنی جتنے چراغ علم کے جلے ہیں وہ اسی ایک چراغ ہی سے روشن ہوئے ہیں. اس چراغ کا نام ہے دلدار فرما. روشنی لیتے رہے میرے چراغوں سے چراغ. اور اس کے بعد جب یہاں پر مقدمہ ہوا تھا اور بعض وہابی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بلا فصل جو خلیفہ بلا فصل جو اذان میں کہا جاتا ہے وہ نہیں کہا جائے، اس سے ہماری دل آزاری ہوتی ہے. تو جناب ابراہیم جو پوتے تھے، علامہ آیت اللہ ابراہیم جو جناب خراب کے پوتے تھے، یہ پوتے تھے، تو انہی نے مقدمہ ذرا سلسلے میں مقدمہ جیتے. اور آج جو آواز بلا فصل آ رہی ہے اذانوں میں، اسی مقدمے کے جیتنے کے بعد سے کھلے عام یہ خلیفہ بلا فصل کی آواز جو ہے اذانوں میں آج آ رہی ہے. ورنہ اگر یہ مقدمہ ہار گئے ہوتے تو آج اذانوں میں خلیفہ بلا فصل ہم لوگ نہ کہہ رہے ہوتے. تو اس کو وہ کہتے یہ ہے کہ یہ بھی کہہ دوں کہ شرف میرا رہے گا کب تک. یہ بھی کہہ دوں کہ شرف میرا رہے گا کب تک، آئے آواز بلا فصل اذان میں جب تک. ایک سلوات بھیجے مولانا. تو یہ جناب فرماں علیہ الرحمہ کہ جن کی یہ خدمات اور جن کی اولاد امجاد ان کی سب خدمتیں اور جس کے جو ناقابل فراموش ہیں. اب میں چاہتا ہوں کہ عزاداری کے سلسلے میں چند جملے کی، کیونکہ آج تمہیدی مجلس ہے. انشاءاللہ میں افضلیت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان کے اوپر یہ مجلس انشاءاللہ ہوں گی کہ اہل بیت رسول اللہ کے بعد کائنات میں سب سے افضل ہے. کیونکہ یہ بات ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے اور ہم پر یہ بات تانا کسا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر ہمیں کافر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں. اہل بیت کو انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں، لہذا یہ مسلمان نہیں ہے، اسلام سے خارج ہے. لہذا ہمیں قرآن مجید کی دلیل بھی پیش کرنا ہے اور احادیث بھی پیش کرنا ہے کہ ہم بڑھا نہیں دیتے ہیں بلکہ وہ بڑھے ہوئے ہیں، ہم ان کو بڑھاوا مانتے ہیں. ایک سلوات بھیجے ورنہ ہمیں نہ کسی کو بڑھانے کا حق حاصل ہے نہ ہمیں کسی کو گھٹانے کا حق حاصل ہے. ہمیں صرف اتنا حق حاصل ہے کہ جو جیسا ہے اسے ویسا مانیں. جو بڑھاوا ہے اسے بڑھاوا مانتے ہیں، جو گھٹاوا ہے اسے گھٹاوا مانتے ہیں. ایک سلوات بھیج دے بلند آواز. تو یہ انشاءاللہ موضوع رہے گا اور اللہ نے چاہا اور اللہ کے حبیب نے. حالانکہ وہ حال آپ کے سامنے ہے کہ بس مشکلیں ہیں. خود ہمارے مومنین میں بہت سے لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں اور بہرحال دعا ہماری ہے کہ پالنے والی جلد سے جلد اس وبا کو ختم کرے. اور جو امتحانات ہو رہے ہیں، پوری دنیا کا امتحان اس وقت ہو رہا ہے. آج دنیا کو جو سپر پاور جن کو اپنی طاقتوں پر ناز تھا، وہ سپر پاور جن کو اپنی قوتوں پر ناز تھا، جو اللہ کو بھولے ہوئے تھے، اس وبا نے انہیں اللہ کو یاد دلا دیا کہ ہے کوئی ایسی طاقت کہ جو تمہارا سر بھی جھکا سکتی ہے، جو تمہیں بھی شکست دے سکتی ہے. یہ کبھی کبھی افراد کا امتحان ہوتا ہے، کبھی کبھی پوری قوموں کا امتحان ہوتا ہے. اس وقت پوری قوموں کا امتحان ہو رہا ہے اور اس میں ہمیں ثبات قدم کو ثبوت دینا ہے اور اپنی عزاداری کو بھی باقی اور قائم رکھنا ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد وآلہ. نہیں میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے جملہ غلط استعمال کر دیا. بے خیالی میں جملہ غلط استعمال کیا کہ ہمیں عزاداری کو باقی رکھنا ہے، ہمیں عزاداری کو قائم کرنا ہے. یہ میں نے جملہ غلط استعمال، معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے جملہ غلط استعمال کر دیا کہ ہمیں عزاداری کو باقی رکھنا ہے. عزاداری کو ہمیں زندہ رکھنا نہیں، معاملہ برعکس ہے. ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں زندہ رکھا ہے. ایک سلوات بھیج دیں. ہم نے عزاداری کو باقی نہیں رکھا ہے، عزاداری نے ہمیں باقی رکھا ہے. اور اس کی دلیلیں بھی سامنے موجود ہیں، آپ دیکھیں
30 برس تک صدام کے دور میں عزاداری ممنوع تھی، عزاداری بند تھی، آنسو بہانا ممنوع تھا 30 برس تک، تو عزاداری گھٹ جانا چاہیے تھی۔ 30 بہت ہوتے ہیں، بچہ جو ہے وہ 30 برس کے سن میں اب بڑھاپے کی منزلوں کی طرف بڑھ جاتا ہے، بہت 30 برس ہوتے ہیں۔ تو 30 برس کے بعد جب صدام منحوس وہاں سے قتل ہوا اور ختم ہوا، تو اب عزاداری گھٹ جانا چاہیے تھی، عزاداری کم ہو جانا چاہیے تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا ہوا، پہلے سال جو عاشور ہوا تو 60 لاکھ کا مجمع، دوسرا سال جو عاشور ہوا تو 80 لاکھ کا مجمع، پھر جو عاشور ہوا تو 1 کروڑ۔ اب معلومات کوئی گن ہی نہیں پا رہا ہے کتنے کروڑ آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عراقیوں نے عزاداری کو باقی نہیں رکھا، بلکہ عزاداری نے عراقیوں کو باقی رکھا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا عباس پر محمد والے۔ اور جو لوگ عزاداری کے مخالف ہیں اس کے چراغ، بس ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لینا ہے، یوں بھی 1 گھنٹے کی پابندی ہے، اس میں وہ سارے کے شعراء بھی اس میں شامل ہیں اور یہ خطابت بھی شامل ہے۔ 1 گھنٹے میں پورا سب مکمل کرنا ہے دونوں چیزوں کو، لہذا پورے 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہو پائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے۔ آپ دیکھیں جو عزاداری کے مخالف اور اس چراغ کو بجھانا چاہتے کتنی بڑی غلط فہمی میں ہے وہ۔ میں بھرپور توجہ چاہوں گا جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اور جو مخالفین عزا ہیں وہ بھی سن لیں میرے جملوں کو، جو عزا کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، جو عزاداری کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ میرے جملے سن لیں کہ یہ تو دیکھیں کہ یہ چراغ جلایا کس نے ہے، یہ عزاداری کے چراغ جلایا کس نے ہے، یہ عزاداری کے چراغ جلایا کس نے ہے۔ بس جلانے والے، چراغ کے جلانے والے اور چراغ کو بجھانے کی کوشش کرنے والوں میں وہی فرق ہے جو خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ ایک صلوات بھیجے ورنہ چراغ کے جلانے والے اور جو چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان دونوں میں وہی فرق ہے جو خالق و مخلوق میں فرق ہے۔ عزاداری کا چراغ مخلوق نے نہیں جلایا ہے، خالق نے روشن کیا ہے۔ تم خالق سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ایک صلوات بھیجے مولانا عباس صبر محمد والے۔ ظاہر ہے کہ جو ہماری روح ہے عزاداری، ہماری جان ہے عزاداری۔ بہت اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ جس طرح سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طرح سے شیعہ بغیر عزاداری کے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ہماری روح اور جان ہے، لہذا یہ عزاداری جو ہے جس کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پیش کر دوں میں، ایک صلوات بھیجے مولانا عباس پر محمد والے۔ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدُ أَبَدًا۔ یہ کس کا ارشاد ہے؟ یہ حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تبھیدی مجلس ہے، لہذا آج اسی سلسلے کی گفتگو ہوگی کہ یہ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، میرے بچے حسین کی شہادت سے وہ حرارت پیدا ہوگی، وہ گرمی پیدا ہوگی جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، جو قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ مجلسیں نہیں، ارے بہت توجہ رہے، یہ صفحے عزا نہیں ہے۔ رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ قیامت تک یہ گرمی، یہ حرارت ٹھنڈی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مجلسیں نہیں ہیں، یہ فرش عزا نہیں ہے، یہ عزاداری نہیں ہے، بلکہ ایک سچے رسول کی صداقت کا ثبوت ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا عباس پر محمد والے۔ اور لفظ اب یہاں کے اوپر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ غم حسین منانے کا فلسفہ کیا ہے، تو ایک جملے میں پیش کر دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں کیوں آنسو بہا رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، معاذ اللہ کیوں وقت ضائع کر رہے ہو، ارے کوئی دوسرا کام کرو، تبلیغ کرو، فلسفہ بیان کرو اسلام کا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ یہ سب کیا ذکر حسین ہو رہا ہے، صرف کیا فائدہ ہے، یہ غم حسین سے کیا فائدہ ہے،
یہ آنسو بہانے سے کیا فائدہ ہے؟ اور توجہ رجوع کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ کے اس ارشاد سے ہمیں مدد مل گئی، رسول اللہ کے اس ارشاد سے ہمیں مدد مل گئی۔ رسول نے فرمایا کہ قتل حسین سے حرارت، گرمی پیدا ہوتی ہے دلوں میں حرارت پیدا ہوتی ہے، دلوں میں تپش پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ لوہا ہمارے سامنے اگر ہو، ہم اس کو لاکھ ٹھوک کے پیٹیں مگر وہ ٹوٹ تو جائے گا، ٹوٹ کر بکھر تو جائے گا، مگر ہمارے مطلب کی شکل نہیں بن پائے گی۔ ایک لوہے کا ٹکڑا ہمارے سامنے ہے، ہم نے ہتھوڑی لے کر اس کو پیٹنا شروع کیا، وہ ٹیڑھا ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، مگر ہم کو جو شکل اس کو دینا چاہتے ہیں وہ شکل اس کو نہیں مل پائے گی۔ اگر اس کو شکل اپنے مقصد کے مطابق دینا ہے تو اس کو گرم کرنا پڑے گا، اسے حرارت پہنچانا پڑے گی، اسے تپش پہنچانا پڑے گی۔ جب وہ گرمی سے نرم ہو جائے گا تب ہم جو شکل دینا چاہے اس کو شکل دے سکتے ہیں۔ لہذا جو دل پتھر ہیں، جو سخت ہیں، پہلے غم حسین کی حرارت سے ان دلوں کو ہم نرم کرتے ہیں، پھر اصلاح کرتے ہیں ان کی۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز صبر محمد، ایک صلوات بلند آواز صبر محمد وآل محمد۔ بس ایک حدیث ہمارے 8ویں امام بلکہ 6ٹھے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت سی حدیثیں ہیں ہمارے یہاں، کچھ شیعوں میں بھی ایسے وہابی فکر کے پیدا ہو گئے، صاحب جلسہ ہونا چاہیے، سیمینارز ہونا چاہیے، سیمینارز ہونا چاہیے، معلوم بڑے بڑے حال ہیں وہاں سیمینارز ہو رہے ہیں۔ ارے صاحب مجلسیں کیا سیمینار ہو؟ ایک ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایک مولانا ہے، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ صاحب سیمینارز ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، سب مجلسیں اور ماتم اور یہ رونا اور یہ تمام تبرکات، یہ سب چیزیں یہ معذلہ سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ یہ وہاں ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کا یہ ہے۔ تو اب سنیے امام کا قول۔ امام نے دیبل خدائی آتے ہیں ان کے، دیبل نے مرثیہ پڑھا، امام چیخیں مار کر رو رہے ہیں، چیخیں مار کر رو رہے ہیں۔ اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا پردہ ڈالا جائے، پردہ ڈالا گیا، خواتین آئیں بیٹھی کہ اے دیبل دوبارہ یہی مرثیہ پڑھو، یہی مرثیہ دوبارہ پڑھو۔ دیبل نے پھر دوبارہ وہی مرثیہ پڑھا، خواتین کی چیخوں کی آوازیں بلند ہو گئیں، ان کے گریے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اے دیبل خدا تم پر رحمت نازل کرے۔ اسی طرح سے ہماری نصرت کرتے رہنا، اسی طرح سے ہماری مدد کرتے رہنا۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ کون سی مدد کی دیبل نے؟ تلوار لے کر جنگ کی؟ کہیں پر جہاد کیا انہیں نے؟ کیا کیا؟ مرثیہ امام حسین سنایا، مرثیہ امام، ذکر امام حسین، ذکر امام حسین۔ 6ٹھے امام سند دیتے ہیں، بہت توجہ رہے بچوں جوانوں تک۔ پہلی مرتبہ شاید میں یہ اس طرح کے جملے پیش کر رہا ہوں کہ امام نے فرمایا کہ اسی دیبل سے جب مرثیہ سنا چکے، جنگ لڑ رہے تھے، کوئی وہ جہاد کر رہے تھے کسی قسم کا کچھ، امام نے ارشاد فرمایا اے دیبل اسی طرح سے ہماری نصرت اور مدد کرتے رہنا۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ ذکر کربلا جو ہے یہ صرف ذکر نہیں ہے بلکہ اہل بیت کی نصرت کا جو ہے سرد ہم حاصل کر رہے ہیں، اور امام ہم کو اپنا ناصر اور مددگار بتا رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز محمد۔ امام کا ارشاد کہ تمہارے آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ تمہارے گناہوں کا مداوع بن جاتے ہیں، تمہارے گناہ اس سے مٹتے ہیں جو آنسو بہتے ہیں۔ اور یہ آنسو وہ ہیں جو آپ یاد رکھیں، پہلے معصوم، بات کو مکمل کر رہا ہوں، پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے غم امام حسین منایا نہ ہو۔ دیکھیے بہت بڑا جملہ ہے، پہلے معصوم سے لے کر پہلا معصوم کون تھا؟ پہلا معصوم کون تھا؟ جناب آدم۔ پہلے معصوم جناب آدم، اور آخری معصوم
ہمارے امام زمانہ علیہ السلام۔ پہلے معصوم سے آخری معصوم تک کوئی معصوم ایسا نہیں ہے کہ جس نے مجلس حسین بپا نہ کی ہو، جس نے غم امام حسین نہ منایا ہو۔ پہلا معصوم جناب آدم، آخری معصوم ہمارا بارہواں، وہ بھی غم منا رہے ہیں، وہ بھی صف عزا بچھا رہے ہیں، اور ہمارا آخری معصوم جو ہے وہ بھی صف عزا، اور آخری معصوم سے لے کر آج تک کا ہر مرجع جو نائب امام کہلاتا ہے، جس نے مجلسیں بپا نہ کی ہوں، جس نے ماتم نہ کیا ہو، جس نے گریہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ ان کا آیت اللہ امام خامنئی نے عاشورہ نام کی کوئی کتاب میں ایک دم ذہن سے نام نکل گیا، اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ افضل اعمال ہے گریہ امام حسین، افضل الاعمال گریہ امام حسین، حسین کی مصیبت پر رونا یہ افضل اعمال ہے، اور ہم کیا روئیں گے کہ جیسا ہمارا آخری امام رو رہا ہے۔ ہم تو وقتی ادادار ہیں، ہم تو وقتی ادادار ہے، اور ہمارا امام ہمہ وقت ادادار ہے۔ ہم تو محرم آتا ہے صف عزا بچھا لیتے ہیں، کسی امام کی شہادت ہوتی ہے صف عزا بچھ جاتی ہے، ہمارے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے ہم اس کا ماتم نہیں کرتے، ہم کربلا والوں کا ماتم کرتے۔ کوئی جوان مر جائے اس جوان کا ماتم نہیں ہوتا، علی اکبر کا ماتم ہوتا ہے۔ کوئی 12-13 برس کا بچہ مر جائے تو اس بچے کا ماتم نہیں ہوتا ہے، قاسم کا ماتم ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ مرے تو اس کا ماتم نہیں، حسین کا غم ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری اکیلی قوم ہے جو اپنا غم کبھی مناتی ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے غم میں بھی غم حسین مناتی ہے، وہ غم حسین مناتی ہے۔ لہذا ہم کیسے عزاداری کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں عزاداروں، یہ آنسو جو بہ رہے ہیں یہ قیامت تک بہتے رہیں گے۔ عزاداری کو کبھی کوئی روک سکتا ہے؟ نہ کبھی یہ روک سکے گا اس کو۔ یہ عزاداری ہمیشہ ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام اس کے ضامن ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم میرے ظہور کی کیا دعا مانگو گے جتنا میں خود دعا مانگا کرتا ہوں کہ پالنے والے مجھے اجازت دے کہ میں نکلوں اور ان دشمنان اہل بیت کو سزا دوں کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ظلم کے پہاڑ۔ میں نے کہا کہ ہم کیا روئیں گے کہ جو ہمارا امام روتا ہے؟ ارے ہم آنسو بہاتے ہیں اور ہمارے امام خون کے آنسو روتا ہے۔ ہمیشہ آقا کے سامنے، ہمیشہ آقا کے سامنے وہ کرتا آویزہ رہتا ہے جو جس میں امام حسین پہ آخر وقت تھا، وہ خون آلود کرتا جس میں ہزاروں تیروں کے نشانات، جس میں ہزاروں زخموں کے نشانات، وہ امام کے سامنے ہمیشہ رہتا ہے، اور آقا خون کے آنسو بہاتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اس امام باڑے کی روایت کی رہی ہے کہ آج کے دن ایک ایسے شہید کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس کی مظلومی کچھ کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی۔ عجیب جملے میں نے کہہ دیے کہ مظلومی کچھ کربلا والوں سے بڑھی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ کربلا میں جو بھی شہید ہوا وہ حسین کے سامنے، جس نے بھی جنگ کی وہ حسین کے سامنے، حسین دل بڑھانے کے لیے موجود۔ ہاں ایسے ہی حملہ ہوتا ہے، ہاں ایسے ہی جنگ لڑی جاتی ہے، لیکن ایک بہادر ایسا ہے جو ہزاروں میں اکیلا گھرا ہوا ہے، جس میں سب دشمن ہے کوئی دوست نہیں، اس کا نام ہے مسلم۔ ہمارا وہ آقا جو کوفے میں ہمارے امام کا نائب بن کر پہنچ رہا ہے، لیکن کوفے والوں کی غداری آج بھی ضرب المثل ہے کہ 18,000 کوفیوں نے امام کے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، لیکن جب ابن زیاد آتا ہے اور آ کر وہ اعلان کرتا ہے کہ یزید کا لشکر 1,00,000 کا چل چکا ہے، لہذا اگر کسی نے بھی مسلم کا ساتھ دیا تو اس کے پورے خاندان کو تہہ کر دیا جائے گا، اس کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے گا۔ کوفے والے خوفزدہ ہو گئے، کوفے والے ڈر گئے۔ ارے تاریخ میں جملے ہیں کہ جناب مسلم نے جب مغرب کی نماز شروع کی ہے
تو مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب عشاء کی نماز پڑھ کر مڑ کر دیکھا تو مسجد خالی تھی، کوئی موجود نہیں تھا۔ آقا مسجد سے باہر نکلے، دیکھا سارے دروازے بند ہیں، جس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں کوئی بھی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، راستوں سے واقف نہیں ہے، کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ کافی رات گزر گئی، پیاس پہ غلبہ کیا، پیاس کی شدت ہوئی، ایک دروازے کی چوکھٹ پر امام مولا بیٹھ گئے، جناب مسلم بیٹھ گئے۔ تاریخ میں منظر کشی اس طرح سے ہے کہ چوکھٹ پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دونوں کوہنیاں زانوں پر تھیں اور دونوں ہتھیلیوں میں چہرہ چھپا ہوا تھا، اس طرح سے چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتفاق سے یہ گھر ایک مومنہ کا تھا کہ جس کا نام طوعا۔ جیسے اس نے دروازے پر آہٹ سنی، وہ دروازے پہنچی، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک شخص اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کے ہتھیلیوں میں اس کا چہرہ ہے۔ کہا کون ہو؟ کہا مسافر ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہا پیاسا ہوں، اگر آپ پانی پلا سکتی ہیں تو مجھے پانی پلا دیجئے۔ طوعا گھر کے اندر جاتی ہے، پانی لے کر آتی ہے، جناب مسلم نے پانی پیا، اس کے بعد اسی طرح سے بیٹھے ہوئے۔ اب طوعا کہتی ہے مسافر جلد سے جلد اپنے گھر چلا جا، کیونکہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگر تمہیں فوجیوں نے دیکھ لیا، اگر سپاہیوں نے دیکھ لیا تو ہو سکتا ہے گرفتار ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تمہیں اذیت پہنچے، لہٰذا جلدی سے اپنے گھر چلے جاؤ۔ لیکن جناب مسلم اسی طرح سے بیٹھے ہوئے۔ طوعا کہتی ہے میں تم سے کہہ رہی ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہی ہوں، تمہاری اچھائی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اب جناب مسلم نے سر اٹھایا، اے مومنہ آپ کہہ رہی میں گھر چلا جاؤ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اب وہ مومنہ گھبرائی، ارے یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ جناب مسلم فرماتے میں ہوں مسلم۔ یہ سننا تھا، مومنہ تڑپی، اے آقا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ارے اتنی دیر سے آپ چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ارے اس کنیز کو معاف کر دیجئے، میں اہل بیت کی چاہنے والی ہوں، جلدی سے گھر کے اندر آ جائیے۔ جناب مسلم گھر کے اندر تشریف لاتے ہیں۔ اس کا شوہر وہ ابن زیاد کے دربار میں نوکر تھا، اس کو خبر لگ گئی کہ مسلم میرے گھر کے اندر موجود ہیں۔ جا کر ابن زیاد کو خبر کر دی کہ جس مسلم کو تم تلاش کر رہے ہو وہ میرے ہی گھر کے اندر ہے۔ 500 کا دستہ گرفتار کرنے کے لیے ابن زیاد نے بھیجا۔ جناب مسلم نے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی۔ جیسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی ویسے تلوار ٹیک کر اٹھے۔ طوعا نے دامن تھاما، اے آقا گھر کے اندر رہیے، اے آقا گھر کے اندر آپ زیادہ محفوظ ہیں۔ کہا نہیں نہیں اے مومنہ، میں گھر کے اندر نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر میری گرفتاری کے لیے کوئی سپاہی گھر کے اندر داخل ہو گیا تو تیری بے پردگی ہو جائے گی، مجھے گوارا نہیں کہ میری وجہ سے کسی مومنہ کی بے پردگی ہو۔ اے آقا ایک مومنہ کی بے پردگی گوارا نہیں۔ ارے آ کر منظر دیکھیے، یہی کوفہ ہے، زینب ام کلثوم، سروں پر چادر نہیں، بازوؤں میں رسیاں بندھی ہوئی اور درباروں بازاروں میں پھرائی جا رہی ہیں۔ باہر نکلتے ہیں اور نکل کر جنگ شروع ہوتی ہے۔ 500 کے لشکر کو شکست ہو گئی، گرفتار نہیں کر سکے۔ سردار لشکر نے پرچہ بھیجا ابن زیاد کو اور مدد بھیجی جائے۔ 500 کا دستہ پھر آتا ہے، اس کو بھی شکست ہوئی۔ اب پھر اس نے پرچہ بھیجا کہ اور مدد بھیجی جائے۔ ابن زیاد نے کہلوایا ارے ایک کو گرفتار کرنا ہے، ایک کو گرفتار کرنا ہے، 1000 فوجی بھیجے جا چکے ہیں اور تو اور مدد منگوا رہا ہے۔ کہا دیکھ تو یہ تلوار ہے کس کے ہاتھ میں؟ یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے، اس کو زیر کرنا آسان نہیں۔ 500 کا دستہ آیا، لیکن آقا جوش شجاعت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مظلوم وہ ہے کہ جس کی مظلومیت کربلا والوں سے کچھ بڑھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے دلیل جو علماء نے لکھی ہے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو بھی میدان جنگ میں گیا اس پر سامنے سے حملہ ہوا، پشت سے حملہ ہوا، پہلوؤں سے حملہ ہوا، چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کیا گیا۔ جناب مسلم پر چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے،
چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، مگر ایک سمت میں اضافہ تھا، ایک سمت بڑھی ہوئی تھی، ارے چاروں طرف سے بھی حملے ہو رہے تھے، اور زنان کوفہ چھتوں پر کھڑی ہوئی مسلم پر آگ برسا رہی تھی، مولا پر آگ برسا رہی تھی، مگر مسلم قابو میں نہیں آ رہے ہیں۔ آخر میں سازش کی جاتی ہے، ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے کو خس و خاشاک سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ نظر نہ آئے۔ مولا جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، گڑھا نظر نہیں آتا ہے، ایک دم سے اس پر پیر پڑا، مسلم اس گہرے گڑھے میں گر گئے، اوپر سے تلواروں سے، نیزوں سے، تیروں سے آقا کے جسم کو چھلنی کر دیا گیا۔ آقا زخمی ہو کر گرفتار ہوئے، دربار ابن زیاد میں آتے ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، سینہ تنا ہوا ہے۔ کہا لوگوں نے، ارے تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ جناب مسلم نے کہا کون امیر؟ کہ یہ ابن زیاد، کہ یہ امیر ہے میرا امیر حسین ہے۔ کہا اے مسلم تم قتل ہو جاؤ گے، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہ نہیں، میں قتل ہونے پر تیار ہوں۔ روایت کہتی ہے جناب مسلم نے کہا مجھے کچھ تھوڑا سا پانی پلا دو، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ پہلے تو آواز آتی نہیں مسلم تمہیں پانی نہیں ملے گا، تم پیاسے مارے جاؤ گے، تم کو پیاسا مار دیا جائے گا۔ لیکن ایک شخص کو رحم آ جاتا ہے، اس نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور مسلم کو پانی پلا دو۔ اس نے ایک جام آب لیا، جناب مسلم کے پاس پہنچا، لیجئے پانی پی لیجئے۔ جناب مسلم نے جیسے ہی پانی پینا چاہا، روایت کہتی ہے سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھی، سر سے خون کی دھاریں بہ رہی تھیں، وہ خون اس پانی میں شامل ہو گیا، لہذا وہ پانی پھینک دیا۔ اس غلام نے دوبارہ پانی بھر کر دیا، اور روایت کہتی جیسے ہی پانی پینا چاہا، دانت زخمی تھے، دندان مبارک زخمی تھے، جیسے ہی پانی پینا چاہا وہ دندان مبارک اس پانی میں گر گئے۔ اس کو پھینکا، بے ساختہ زبان پر آیا انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید میری قسمت میں پانی پینا نہیں ہے۔ اب یہاں پر والد مرحوم کے جملے میں یہاں پر نقل کیا کرتا ہوں، وہ فرمایا کرتے تھے مسلم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم کو پانی نہ ملا، تم پیاسے قتل ہو گئے۔ اگر تم نے پانی پی لیا ہوتا تو شاید سکینہ میدان حشر میں تمہارا دامن تھام لیتی۔ اے چچا آپ کو آخری وقت پانی مل گیا، مگر میرا بابا حسین آخری وقت تک پانی مانگتا رہا، مگر میرے بابا کو پانی نہیں ملا، اور میرا ننھا سا بھیا علی اصغر، ارے پانی کے بجائے 3 بار کے تیر کا نشانہ۔ بس آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر، اس کے بعد لے جایا جاتا ہے وہاں کے اوپر کہ جو قصر کی چھت ہے شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے۔ بس آخری 2-3 جملے یہاں کے اوپر امام حسین تشریف فرما ہے، کہہ رہے کہ دیکھو کوئی اگر کوفے کی طرف سے آ رہا ہو تاکہ مجھے خبر ملے کہ میرا بھائی مسلم کس عالم میں ہے، میرا بھائی مسلم کس عالم میں ہے۔ دیکھا کوفے کی طرف گرد اڑی، جیسے ہی گرد اڑی امام نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ کوئی کوفے سے سوار آ رہے ہیں۔ 2 سوار نمودار ہوئے، امام نے فرمایا ان کو ہمارے پاس لے آؤ۔ وہ دونوں سوار امام کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام نے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کچھ میرے بھائی مسلم کی خبر ہے؟ کہا مولا خبر تو ہے، مگر ذرا اکیلے میں چل گیا، اکیلے میں چل کر میں بتاتا ہوں کہ وہاں کیا حالات ہیں۔ کہا نہیں جو بتانا یہی سب کے سامنے بتاؤ۔ اس نے کہا بس اتنا سن لیجئے کہ جب ہم کوفے سے چلے ہیں تو مسلم کی لاش کے گلے میں رسی بندھی ہوئی، اور کوفے کی گلیوں میں وہ لاش کھینچی جا رہی تھی۔ یہ سننا تھا آقا سر جھکائے ہوئے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جناب زینب سے فرماتے ہیں مسلم کی بیٹی رقیہ کہاں ہے؟ رقیہ لائی جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ امام حسین نے سکینہ کو اپنی گود سے اتارا، رقیہ کو اپنی گود میں لے لیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری بہن زینب راستے میں نے گوشوارے خریدے تھے، وہ گوشوارے کہاں ہیں؟ وہ گوشوارے لائے گئے، بچی گود میں بیٹھی ہوئی،
حسین کی گود میں بیٹھی ہوئی، آقا نے گوشوارے لیے، اپنے ہاتھوں سے بچی کے کانوں میں گوشوارے پہنائے، سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ یہاں پر والد مرحوم فرماتے تھے کہ خانوادہ رسالت کی پلی ہوئی بچی اب جب امام حسین کے یہ انداز دیکھا، ارے گھبرا کر گوشت سے اتری، کہا چچا یہ بتائیے میرے بابا کی تو خیر ہے؟ امام نے فرمایا اے رقیہ تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ کہا اے چچا یہ رویہ جو آپ اختیار کر رہے آپ تو یتیموں سے اختیار کرتے ہیں، میرے بابا کی تو خیر ہے۔ کہا تمہارے بابا کوفے میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہاں پر وہ فرماتے تھے کہ اے آقا رقیہ سے بہتر انداز اختیار کیجئے، مگر ذرا سکینہ کو سامنے سے ہٹا دیجئے۔ جب یہ بچی دیکھے گی کہ یتیموں سے اتنا اچھا سلوک ہوتا ہے، لیکن جب یہ کانوں میں آواز سنے گی اللہ قتل الحسین میں کربلا، تو تماچے مارے جا رہے ہیں، اس کے تازیانے لگائے جا رہے ہیں، بندے اس طرح سے کھینچے جاتے ہیں کہ کان کی لبیں سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔